الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات و خواتین اور قابل احترام ناظرین اور ناظرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 19 روزے ہمارے پورے ہو گئے. اللہ تعالی ہمارے اپنے صیام، قیام اور دیگر تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. جیسے کہ کل بھی بات ہم نے شروع کی تھی کہ ہم رمضان کے آخری پڑاؤ پر آ رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ جس کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اسلاف کرام رمضان مبارک پانے کے لیے جو دعائیں کیا کرتے تھے 6 مہینہ پہلے سے، تو وہ رمضان کے اسی آخری عشرے اور اس میں موجود اس قدر والی رات کو پانے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مکمل سورہ ہی اتار دی ہے سورۃ القدر کے نام سے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑ کر جو بھی ہمارا اپنا لمحہ گزرے گا وہ یقیناً قیمتی ہوگا. جی، دنیا کے کاموں میں ہم جو وقت لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہماری اپنی زندگی کا جو بھی وقت گزرتا ہے، سمجھیے کہ وہ بڑا قیمتی وقت ہے. تو ایسے میں ایک مومن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے معلوم کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کا طریقہ ہوتا تھا آخری عشرے کے استقبال میں اور اسے گزارنے میں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر پانے کے لیے پورا مکمل دن اور رات اللہ رب العالمین کے گھر میں گزار دیا کرتے تھے، جسے ہم اعتکاف کی عبادت کہتے ہیں. کیونکہ یہ رات جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور افضل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے. ذرا ہم کو سوچنے کی، تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس رات کا خالق رب کائنات خود اس رات کو قدر والی رات بتلا رہا ہے. تو کتنی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس رات کو لیلۃ القدر بتا رہا ہے، میں اور آپ اسے اگر قدر والی رات بتائیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اس رات کا خالق وہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے. اسی لیے اس کی قدر کے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں یہ پوچھ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، آپ کو کیا معلوم؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ یہ ایک رات جس میں کسی مسلمان بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت
کرتے ہوئے بالکل، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، تلاوت کلام پاک ہو، ذکر و اذکار ہو، یا دعائیں ہوں، یا اپنے آپ کو سوچ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنے ماضی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس طرح کے کاموں میں اگر کسی کو یہ پوری رات گزارنے کا اگر موقع مل گیا تو اس ایک رات کو جس قدر وہ اپنے رب سے قریب ہو کر اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے گزارتا ہے، 1000 مہینے بھی اگر اس طرح کی عبادتیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزار دے تو اس سے بھی یہ ایک رات کی یہ بندگی زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ 1000 مہینے جس کا اگر موٹا موٹا حساب کیا جائے تو ہمارے اپنے سالوں میں، یعنی ہماری اپنی زندگیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ 1000 مہینے 80 پر 3 سال جو نہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی کی زندگی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ عام طور پر 60-70 سال کی زندگی پاتے ہیں، تو اتنی لمبی زندگی 80 سال، 80 پر 3 سال کی یہ زندگی کہ گویا پوری زندگی عبادت میں بھی گزار دیا کوئی بندہ، لیکن یہ ایک رات اگر اس نے عبادت کر لی تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کی اپنی پوری زندگی بھر کی عبادت سے بھی ملکے۔ تو کتنی یہ جنا قدر والی رات اور کتنی قیمتی رات نہیں ہے جی۔ امت مسلمہ ان کی عمریں بالکل مختصر ہونے کی وجہ سے صحابہ ایک طرح سے شکایت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، گزری ہوئی قوموں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں جی۔ قرآن نے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ 950 سال ان کی زندگی تھی جی، تو ایسے ہی بالکل 200 سال 300 سال یہ سب جو نا ان کی اپنی زندگیاں ہوتی تھیں۔ تو وہ لوگ ایمان کی حالت میں اتنی لمبی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور ہم لوگ مختصر زندگی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کم ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں حدیث میں بھی جیسے کہ بات بتائی گئی کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بلکہ جس آدمی کو لمبی عمر ملے اور اچھے اعمال اس میں کرے وہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو لمبی عمر پانا مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو گزارنا، یہ بہت نا کیا ہے خیر کی بات ہے کہ کسی کو واقعی یہ لمبی عمر نصیب ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اور اس کی اطاعت میں یہ گزارے تو بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ تو جب صحابہ نے اس طرح کی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے یہ انعام لیلۃ القدر کا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ ہاں آپ کی عمریں کم ہیں مگر آپ لوگوں کے لیے قدر کی یہ ایک رات میری طرف سے تم کو انعام دیا جا رہا ہے کہ اس ایک رات کو آدمی اگر صحیح معنوں میں اس کا اہتمام کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اطاعت میں یہ رات گزار دے تو 80 پر 3 سال کی عبادتوں سے بھی یہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور میں لیلۃ القدر سے محروم نہ ہو جاؤں، تو اس کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہی بس لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے کہ یہ ایک رات جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست بتائی ہے تو وہ ایک رات کہیں مجھ سے چوک نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، کہیں میری اپنی غفلت کی، میری نیند کی نظر نہ ہو جائے، اس لیے آپ پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو خیمے کے اندر اپنے جنک تنہا رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی اہمیت والی رات کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے نمونہ چھوڑا کہ اس رات کو پانے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کی پیروی میں آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو توفیق سے نوازتا ہے تو وہ برابر اس اعتکاف کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ عبادت انجام دیتے بھی ہیں۔ تو یہ رات اتنی قدر و قیمت والی رات کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں یہاں تک بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ عام طور پر عوام کے نزدیک یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر صرف 27ویں رات ہے، تو 27ویں رات یہ کسی سال 27ویں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر سال وہ 27ویں رات ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اس کو 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، 5 طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں تم تلاش کرو۔ بلکہ آپ تو پورا عشرہ ہی مکمل 10 راتیں یا 9 راتیں جتنی بھی، کیونکہ روزہ 30 کا بھی ہو سکتا ہے، 29 کا بھی ہو سکتا ہے، تو آخری عشرہ مکمل آپ جو اعتکاف میں گزار دیا کرتے تھے، لیکن ان آخری عشرے میں بھی زیادہ امکان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے ہونے کا ہے، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 5 راتیں ہوتی ہیں کہ جن کا اہتمام کرے، خاص کر اپنے اوقات کو اس طرح سے ترتیب دے لے، دن بھر آدمی بالکل اپنے آپ کو تھکانے سے کرنے سے بالکل، کیونکہ آدمی اگر دن بھر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہا اور اپنی پوری دنیا کے پیچھے لگا رہا تو رات کا وقت آئے گا تو یقیناً نیند اس پر غالب آئے گی، مگر یہ ایسی رات ہے کہ اس سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو اس سے بڑا اور کوئی محروم دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آدمی کو اس رات کو پانے کے لیے اپنے دن کے اوقات کو بھی ترتیب دینا ہے کہ کچھ دن کے وقت میں کچھ آرام کر لے اور اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائے، تاکہ وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ اعتکاف کی عبادت کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، جس کا نام ہے کہ وہ کیا، کسی ایک مسجد کو لازم پکڑنا، چاہے مرد ہو عورت ہو، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں کی جانے والی عبادت ہے، اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو مسجد سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص جو بنائی جاتی مسجد، یہی مسجد مراد ہے، ورنہ گھر میں اپنے لیے آدمی کوئی مصلی بنا کر رکھا ہے، مرد ہو عورت ہو، تو وہ مسجد نہیں ہوتی ہے۔ تو مسجد میں اعتکاف، مسجد کو لازم پکڑنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو یہ اعتکاف کی عبادت جو مسنون ہے وہ آخری عشرہ مکمل کرنا، یہ تو مسنون ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ مکمل عشرہ اعتکاف میں بیٹھ سکے، تو وہ 1 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا یا چند گھنٹوں کا جس طرح سے چاہے، یا دن میں اس کے دوسرے اور کام ہوتے ہیں، تو رات میں جیسے مسجد میں آتا ہے اور اس کے پاس وقت ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں رات میں اعتکاف کر سکتا ہوں، تو پھر وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور اپنی عبادتوں میں مصروف رہے۔ تو ایسے بھی بالکل اعتکاف جزئی، ایک تو کامل اعتکاف ہوتا ہے اور ایک بالکل پارشل، چھوٹا چھوٹا، بالکل ایسے آدمی جتنا ممکن ہو سکے اتنا اعتکاف کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال جو مسنون ہے تو وہ تو جیسے کہ بتایا گیا کہ آخری عشرہ مکمل اعتکاف کرنا، کہ جس کو شروع ہونے کا اس کا اپنا وقت بالکل جو 21ویں رات یعنی کہ 20 روزے کے بعد جو سورج غروب ہوتا ہے وہیں سے 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے، تو کہیں وہ بھی لیلۃ القدر نہ ہو، 21ویں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو وہیں سے بندہ اعتکاف شروع کرے گا اور بالکل عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف اس کا جاری رہے گا، جو مکمل اور مسنون اعتکاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتکاف کے لیے مسجد میں آدمی حاضر ہوتا ہے، اور مسجدوں میں اگر
یعنی کہ 1 سے 4 آدمی 5 آدمی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھتے کرتے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت کے آدمی تنہائی میں اپنے پروردگار سے کیا کیا جو نہیں کر سکتا ہے، اپنے گناہ یاد کر کے رونا بھی ہو سکتا ہے، یا اپنے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے لیے وہ گڑ گڑا کر دعائیں کرے گا، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے اس کو کوئی ریاکاری وغیرہ پر محمول کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل جاری کیا کہ اگر کچھ پردہ اردہ کر لے اور آدمی اس کے اندر رہ کر اکیلے میں بالکل اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس طرح سے اکیلے آدمی بالکل اپنا وقت، خاص کر رات کا وقت، دن میں تو تھوڑا بہت آرام کر لے لیکن رات کے وقت میں مکمل پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معمول ہوا کرتا تھا تو آپ کی سنت کے مطابق پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اعتکاف میں آدمی جب بیٹھتا ہے تو اس کو مسجد کے علاوہ کہیں اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے، یا کسی سے ملاقات کے لیے، یا کسی مریض کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے میں شریک ہونے کے لیے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اعتکاف اگر مرد بیٹھتا ہے تو اس کو ایسی مسجد میں بیٹھنا چاہیے جہاں جمعہ بھی پڑھایا جاتا ہو، جمعہ قائم ہوتا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا جہاں جمعہ نہ پڑھایا جاتا ہو تو وہاں سے نکل کر جمعہ کے لیے کسی اور مسجد کو جانے کی ضرورت پڑ جائے۔ تو اس سے بھی بہتر یہی کہ آدمی ایسی مسجد میں ہی اعتکاف کو بیٹھے جہاں جمعہ کا بھی اہتمام ہوتا ہو۔ یہ سب ہے نا باتیں بتائی گئیں۔ تو آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد گھر قریب ہے تو بار بار گھر جانا آنا یہ بھی جو نا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ جی محلے کی مسجد میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، اگر ایسا انتظام ہے کہ گھر سے ساری چیزیں کھانے کرنے کے لیے یا کوئی اور جو نا کہ قضاء حاجت وغیرہ کے لیے بھی مسجد میں سارا انتظام ہے تو پھر مسجد چھوڑ کر گھر نہیں جانا چاہیے۔ کھانے وغیرہ کے لیے بھی لوگ لا کر دے دیتے ہیں، گھر سے کوئی نہ کوئی لا کر دے دیتا ہے، اس کا اہتمام ہے، یا مسجد میں خود اس کا انتظام کیا جاتا ہے معتکفین کے لیے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی کو مسجد چھوڑ کر اپنے گھر وغیرہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ خاص کر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے موبائل فون کا استعمال یہ انتہائی مضر ہے۔ ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب اس کو کھول لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ، خاص کر جب واٹس ایپ پر جاتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا کیا خبریں آئی ہیں، کس کس نے کیا کیا جو نا میسیجز کیے ہیں، کیا ہے، تو اس میں اتنا وقت برباد ہوتا ہے کہ مت پوچھئے۔ تو یہ جو خاص عبادت اعتکاف میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی اپنے موبائل فون سے کھیلتا رہے، یا تو گیم کھیلتا رہے یا پھر اس طرح کی جو نا کوئی بھی چیز دیکھنا کرنا، خبریں لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر دنیا کی خبریں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ 10 دنوں کے لیے آپ بالکل بھی غافل ہو جائیے کہ آپ جو نا دنیا ہی میں نہیں ہے، سمجھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کے نہ پڑھنے سے یا آپ کے وہ سب جو میسیجز آتے ہیں ان سب کو نہ کھولنے اور نہ دیکھنے کی وجہ سے کوئی خسارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ خسارہ ہوگا تو اس میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کا خسارہ ہوگا کہ آپ کے وہ قیمتی لمحات جن کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنا چاہیے اسے آپ دنیا کے ان کاموں میں گزاریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے آداب کا کہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں۔ پوری زمین میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ٹکڑے زمین کے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر رہنے کی آپ کو توفیق نصیب ہو رہی ہے، جہاں نہ اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ ہو، نہ اپنے کانوں سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ پیر سے، کسی سے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ مکمل ایک 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرما رہا ہے، اور آپ جب اس طرح سے یہ 10 دن کی عبادت میں اپنے رب سے اتنے قریب ہو جائیں گے تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئندہ آنے والی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جائے، بہت بڑی تبدیلی آ جائے، اور آپ جیسی زندگی گزار رہے تھے اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی جو لذت آپ کو یہ 10 دنوں میں مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لذت کبھی پیچھا نہ چھوڑے اور آپ اپنی پوری زندگی اسی طرح سے گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اس یعنی کہ آخری عشرے میں جو آپ اعتکاف کریں گے، چاہے وہ مکمل ہو یا چھوٹا چھوٹا صحیح مختصر، جتنا ہم سے ممکن ہو سکا اتنا، تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی جنت توفیق نصیب فرمائے۔ خاص کر لیلۃ القدر پانے کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنی چاہیے، جو ارادہ ہمارا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ارادے میں وہ پختگی عطا فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر پانے والے خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شمار فرمائے۔